أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد وعلى الأوجه الثلاثة يضمر فيه الفاعل وهو يعمل في ذلك المضمر ولا يعمل في مظهر أصلا إلا في مثل قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فإن الكحل فاعل لأحسن وها هنا بحث. درس کو بحث کو تسلسل دیتے ہوئے آج ہم اس میں تفضیل کی بحث کو اتمام تک پہنچا دیں گے، اور یہاں تینوں صورتوں میں خواہ اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو یا الف لام کے ساتھ ہو یا اضافت کے ساتھ ہو، یہ اس میں تفضیل عمل کرتا ہے صرف و صرف ضمیر میں، یعنی اس کا فاعل وہ ضمیر ہوگی. اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے یا نہیں؟ اس میں ظاہر میں اصلاً عمل نہیں کرتا. نحات نے صرف و صرف ایک مثال بیان کیا ہے کہ جہاں پر چند شرائط کے ساتھ اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے. وہ شرائط اور وہ مثال ہم نے عبارت میں بیان کر دی ہے. ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد. اس مثال میں اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل کی شرائط ہیں. شرط اول یہ ہے کہ اس میں تفضیل لفظ کے اعتبار سے ایک چیز کی صفت واقع ہو اور معنی کے اعتبار سے اس چیز کے متعلق کی صفت واقع ہو، اور یہ متعلق ان دونوں چیزوں کے درمیان اس شے اور دوسری شے کے درمیان مشترک ہو. دوسری کہ وہ متعلق مفضل بھی واقع ہو اور ایک جہت سے مفضل علیہ بھی واقع ہو، یعنی مفضل بھی ہو اور مفضل علیہ بھی ہو، لیکن ہر ایک جہت سے ایک جدا جہت کے اعتبار سے. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ نفی کے بعد واقع ہو، اور اس کے علاوہ بعض نے یہ شرط بھی دی ہے بیان کی ہے کہ دو ضمیروں کے درمیان واقع ہو. اب یہاں پر رجلاً احسن جو ہے، یہ احسن لفظی طور پر کہ جو اس میں تفضیل ہے لفظ کے اعتبار سے احسن، یہ رجل کی صفت واقع ہو رہا ہے، لیکن خود معنی کے اعتبار سے کوحل جو متعلق ہے اس شے کا رجل اس کی صفت واقع ہو رہا ہے، اور یہ متعلق دونوں کے درمیان مشترک. یہاں پر یہ کوحل کہ جو متعلق ہے رجل کا، یہ مفضل بھی ہے ایک جہت سے اور مفضل علیہ بھی ہے ایک دوسری جہت سے. نفی کے بعد واقع ہوا اور دو ضمیروں کے درمیان واقع ہوا. پہلی ضمیر فی عین ہی اور دوسری ضمیر من ہو، لیکن اس میں جو ضروری شرائط ہیں وہ صرف و صرف تین پہلی شرطیں ہیں، کیونکہ بعد میں جو ہم بحث بیان کریں گے اور مصنف نے اس بحث کی طرف
وہاں ہونا بحثن کے ساتھ اشارہ کیا ہے، وہاں پر یہ ضمیریں ذکر نہیں کی۔ اس عبارت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، وَعَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ اور تینوں وجہوں کی بنا پر، يُضْمَرُ فِيهِ الْفَاعِلُ فاعل کو اس اسم فاعل میں ضمیر دیا جائے گا، یا ضمیر فاعل دی جائے گی، یا اگر لفظی ترجمہ کریں یضمر فیہ الفاعل، فاعل کو اس میں چھپایا جائے گا۔ اس عبارت میں مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ فاعل کو چھپایا جائے گا، یعنی اس کا فاعل ضمیر واقع ہوگی، وَهُوَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ الْمُضْمَرِ اور وہ فاعل کی جو ضمیر واقع ہو رہی ہے، یہ اس میں تفضیل اس میں عمل کرے گا، وَهُوَ يَعْمَلُ اور یہ اس میں تفضیل عمل کرے گا اس ضمیر میں، وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ أَصْلًا اور یہ کبھی بھی اصلاً اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا، إِلَّا فِي مِثْلِ قَوْلِهِمْ سوائے ان نحات کے قول کی، ان نحات کے قول کی مثل میں، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا میں نے نہیں دیکھا مرد کو، احسنا لفظی طور پر اس مرد کی صفت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ متعلق اس مرد کہ وہ کحل سرما ہے اس کی صفت واقع ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سرما اس مرد کی آنکھ میں ہے۔ ما رأیت رجلا میں نے نہیں دیکھا مرد کو، احسن فی عینہ کہ بہترین ہو اس کی آنکھ میں کوہل، منہ اس سرمے سے، یہ منہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے کوہل کی طرف، منہ اس سرمے سے، فی عین زیدن جو زید کی آنکھ میں ہے۔ ایک اعتبار سے یہ الکحل مفضل ہے کہ اگر ہم رجل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مفضل ہے، اور اگر ہم اسے بے اعتبار عین زید دیکھیں تو یہ مفضل ہے، اور اگر ہم اس کو بے اعتبار رجل دیکھیں تو یہ مفضل علیہ ہے۔ رجل کے اعتبار سے مفضل علیہ ہے، اور عین زید کے اعتبار سے یہ مفضل ہے۔ میں نے نہیں دیکھا مرد کو، بہترین ہے اس مرد کی آنکھ میں سرما، اس سرمے سے جو زید کی آنکھ میں ہے۔ فَإِنَّ الْكُحْلَ فَاعِلٌ لِأَحْسَنَ پس بے شک کحل فاعل ہے احسن کے لیے، کہ یہاں پر احسن عمل کر رہا ہے ان شرائط کے مہیا ہونے کے ساتھ کحل میں، اور یہ کحل کا رفع یہ احسن کی وجہ سے ہے۔ وہاں ہونا بحثن اور یہاں پر ایک بحث ہے۔ بحث یہاں پر یہ ہے کہ یہاں ہم اس مثال کو دوسری دو طریقوں سے بھی بیان کر سکتے ہیں، اس کو مختصر کر سکتے ہیں۔ پہلے اس طرح سے، یعنی اس میں دوسری وجہ اس طرح سے ہے کہ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زیدن، کہ اس میں ہم نے منہ کی ضمیر کو، منہ سے ضمیر کو، اس میں ہم نے منہ کی ضمیر مجرور کو حذف کر دیا ہے، اور فی کو بھی حذف کر دیا ہے، اور فی کو بھی حذف کر دیا ہے۔ اور دوسری کیا ہے کہ کلن میں ہو جائے گی، یہ تیسری وجہ۔ ہم اس میں یہ عبارت بھی بیان کر سکتے ہیں، ما رأیت کعین زید احسن فیہ الکحل، یہاں پر ہم نے عین کو کوہل سے، ہم نے عین کو اس میں تفضیل کو ہم نے یہاں پر مقدم کر دیا ہے،
این کو یہاں پر ہم نے اس میں تفضیل سے مقدم کر دیا ہے، اور من ہو کہ جو من کے جو دو حرفی کلمہ تھا اس کو ہم نے ایک حرفی کلمے میں تبدیل کر دیا ہے کہ جو کاف ہے. وہاں ہونا بحثن، اور یہاں پر ایک بحث ہے جو ہم نے بیان کر دیا. القسم الثانی فی الفعل، قسم دوم فعل میں ہے. دوم فعل میں ہے. وقد سبق تعریفہ واقسامہ ثلاثۃ ماض ومضارع وامر. الاول الماضی وهو فعل دل على زمان قبل زمان الخبریت وهو مبنی على الفتح ان لم يكن معه ضمیر مرفوع متحرک فهو مبنی على السکون كضربت وعلى الضم مع الواو كضربوا. قسم دوم فعل میں ہے. فعل کی تعریف مقدمے میں بیان ہو چکی ہے. اب یہاں پر اس کی اقسام کو بیان کرتے ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے اور امر. ماضی ایسا فعل ہے جو خبریت کے زمانے سے پہلے دلالت کرتا ہے. خبریت یعنی خبر دینا. خبر دینا یہ زمانہ حال میں ہوتا ہے، اور ماضی ایسا زمانہ ہے جو اس خبریت کی یعنی خبر دینے کے زمانے سے پہلے پر دلالت کرے. اب جتنا بھی یہ خبریت کے زمانے سے نزدیک ہوگا وہ ماضی نزدیک، ماضی قریب، اور جتنا دور ہوگا وہ ماضی بعید ہوگا. ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے. کب؟ اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو، جیسے ضربتا اور ضربتو اور ضربتے، ضربنا. اگر یہ متصل ہوگی تو مبنی علی السکون ہوگا، اور اگر واو کے ساتھ ہوگا یعنی اس کے ساتھ آخر میں واو کو ملحق کیا جائے گا تو مبنی علی الضم ہوگا، جیسے ضربو. اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. القسم الثانی، اس میں دوم فعل میں ہے. وقد سبق تعریفہ، اور یقیناً فعل کی تعریف گزر چکی ہے. واقسامہ، فعل کی اقسام ثلاثۃ 3 ہیں. ماض مضارع و امر، ماضی، مضارع اور امر. الاول الماضی، پہلی قسم ماضی ہے. وہو فعل، اور وہ ماضی ایسا فعل ہوتا ہے دل علی زمان، جو دلالت کرتا ہے اس زمانہ پر قبل زمان الخبریت، جو زمانہ خبریت سے پہلے ہوتا ہے. وہو مبنی، اور یہ ماضی مبنی ہے فتح پر. ان لم یکن معہ ضمیر، اگر نہ ہو اس کے ساتھ ضمیر. ضمیر مرفوع متحرک، ضمیر ایسے ضمیر جسے رفع دیا گیا ہو، اور ایسی ضمیر جو متحرک ہو. یعنی اگر فاعل کی ضمیر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، متصل ہوگی، تو پھر یہ مبنی علی السکون ہوگا، وإلا مبنی علی الفتح ہوگا. فہو مبنی علی السکون، پس یہ ہوگا مبنی بر سکون، جیسے ضربتو، مانند ضربتو کی، کہ یہاں پر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل ہے. وعلی الضم، اور مبنی ہے ضم پر، اس کا عطف علی السکون ہے، علی السکون پر ہے. مع الواو، واو کے ساتھ. پس ماضی مبنی ہوگا ضمہ پر،
واو کے ساتھ، مانند ضربو